بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ پیغمبروں کا مقصد انسانوں کی ہدایت اور ان کے لیے صحیح راستہ دکھانا تھا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے اتنی مختلف قوموں اور خطوں میں مختلف پیغمبروں کو بھیجا، اور کیوں ان میں سے بعض پیغمبروں کی شریعت دوسرے پیغمبروں کی شریعت سے منسوخ ہو گئی؟ آخرکار اگر پیغمبروں کا پیغام ایک ہی تھا تو اللہ نے مختلف قوموں اور علاقوں میں کیوں اتنی بار نئے پیغمبروں کو بھیجا؟ یہ سوالات ہمیشہ ہمارے اذہان میں آتے ہیں، لیکن ان کے جوابات قرآن اور حدیث میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت میں کیا راز پوشیدہ ہے، تو آج کی اس ویڈیو اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج ہم اسی بات پر روشنی ڈالیں گے کہ اللہ نے دنیا کے مختلف حصوں میں پیغمبروں کو کیوں بھیجا اور ان کی تعلیمات نے انسانیت کی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں اور ہدایات کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں مختلف ادوار میں پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا۔ ان پیغمبروں کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کے لیے کی طرف لوگوں کو بلانا، شرک سے بچانا، اخلاقی تعلیمات دینا اور انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانا تھا۔ قرآن میں ان پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے پیغامات میں بنیادی اصول یہ تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارو اور حرام کاموں سے بچو۔ یہ تمام پیغامات ہر پیغمبر کا مشترکہ پیغام تھا اور ان کی تعلیمات کی بنیاد پر انسانوں کو ہدایت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر قوم اور قبیلے کے اندر اس قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی آمد کا مقصد مخصوص علاقے اور قوموں کے لیے تھا تاکہ ان کی طرف اللہ کا پیغام پہنچے۔ جہاں جہاں انسانوں کی آبادیاں تھیں وہاں پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ بعض قوموں نے ان پیغمبروں کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اس بات کا کوئی سالڈ جواب نہیں ہو سکتا کہ جہاں انسان آباد تھے وہاں اللہ کے پیغمبروں کا آنا ضروری تھا، لیکن پیغمبروں کا پیغام ہمیشہ ایک ہی تھا، یعنی اللہ کی عبادت، شرک سے پرہیز اور اخلاقی حدود کی پابندی۔ یہ سوال اکثر غیر مسلموں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جب انسان پوری دنیا میں پھیل چکے تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو صرف عرب کے علاقے میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے جہاں بھی انسانوں کی آبادیاں تھیں وہاں پیغمبروں کو بھیجا تھا تاکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ پیغمبروں کا مقصد دنیا میں ہی ایک پیغام کو پھیلانا تھا۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ بعض قوموں نے ان پیغمبروں کا انکار کیا جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ اسلامی تاریخ اور قرآن کے مطابق ہر پیغمبر نئی شریعت کے ساتھ آتا تھا اور جیسے ہی نیا پیغمبر آتا پچھلے پیغمبروں کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جو قیامت تک کے لیے انسانوں کا مکمل نجات کا ذریعہ تھا۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قرآن پاک کے سوا کوئی اور شریعت نہ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر ایمان لانا اور قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں جیسے عراق، مصر، وادی سندھ، چین اور یونان، ان تہذیبوں میں بھی پیغمبروں کا پیغام پہنچا تھا۔ یہ علاقے اس وقت دنیا کے بڑے بڑے تمدنوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان علاقوں میں پیغمبروں کی آمد کے بارے میں بھی تاریخی شواہد موجود ہیں اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر خطے میں پیغمبروں کی دعوت پہنچی تھی۔ اس کے باوجود یورپ اور مغربی تہذیبیں اس وقت موجود نہیں تھی، اس لیے ان علاقوں میں پیغمبروں کی آمد کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا جہاں آج بھی ان کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کے بعد انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو عراق میں بھیجا گیا تھا اور بعد میں وہ مصر کی طرف مائیگریٹ کر گئے جہاں انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی عراق میں بھیجا گیا تھا اور ان کی تبلیغ ہندوستان تک پہنچی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو کہ پتھروں کی پوجا کرتی تھی، ان کے مذہب کی بنیاد پر ہندوؤں کی مقدس ان کے جو حوالے ہیں ان میں بھی حوالہ جات ان کے ملتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یمن میں قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قوم عاد پہلے بہت خوشحال تھی
مگر وقت گزرنے کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف عذاب بھیجا اور ان کی قوم کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو سعودی عرب کے علاقے شمال مدینہ کے شمال میں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھروں کو بنایا تھا اور اپنی طاقت پر مغرور تھی، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عراق کے شہر نمرود سے جڑا ہوا ہے، جہاں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت پرستی کو رد کیا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی عراق میں بھیجا گیا، جہاں ان کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی اور شرک میں غرق ہو چکی تھی۔ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا عراق میں بھیجا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یمن کے علاقے میں بھیجا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یمن میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور وہاں 50 سال تک رہ کر لوگوں کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مصر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین کی طرف مائیگریٹ کروایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی ہدایت کے مطابق فلسطین میں آباد کیا۔ ان کے بعد کئی پیغمبروں نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام کیا، جس میں حضرت عزیر، حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ آخر کار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں نبوت دی گئی اور آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ میں گزرا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر اور رسول مقرر کیا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں موجود ہے اور آپ کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا سورس ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر اسلام نے دنیا بھر میں ایک مثبت اور اخلاقی اثرات بھی چھوڑے ہیں، اور آپ کی زندگی کا مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا اور انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلانا تھا، اور اسلام نے معاشرتی عدل، برابری، بھائی چارے اور انصاف کی تعلیم دی ہے، اور یہی پیغام پیغمبروں کی دعوت کا اصل مقصد تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کی تعلیمات آج بھی ہماری رہنمائی کا سورس ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور پیغمبروں کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ علیکم دوستو، اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون آپ کے امبیلنس ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کیجیے گا۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کروانی، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد ہیں ان کو استعمال نہیں کروانی، اور جو 15 سے 20 سال کی نوجوان یوتھ ہے جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ان کو بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ گرمیوں اور سردیوں میں بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔